بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، عید کا دن بہت ہی خاص اور مبارک ہوتا ہے۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمام امت کے لیے تحفہ ہوتا ہے۔ عید کے دن کسی شخص کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عید کا دن اللہ پاک نے اس امت کو صرف اس لیے دیا ہے تاکہ وہ کھائے پیے اور خوشیاں منائے۔ جو شخص پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے صلے میں اللہ پاک عید کا دن عنایت فرماتا ہے۔ عید کا دن رمضان کے دنوں کی طرح بہت ہی مبارک، برکت اور رحمت والا ہوتا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ۔ پیارے دوستو، عید کے حوالے سے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، واپس جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا اور تمہارے لیے غیب سے رزق کا بندوبست کر دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، عید کے دن اللہ پاک سب سے زیادہ لوگوں کو بخش کرتا ہے، ان کو معاف فرماتا ہے اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، عید کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ یہ عرش والے فرشتوں کے لیے بھی عید کا دن ہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں کے دہانوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ پاک نے جو آپ پر چیزیں فرض کی تھیں آپ نے انہیں ادا کر دیا ہے۔ تم لوگوں نے اپنے رب کی اطاعت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب اللہ پاک کے انعام و کرام کے ساتھ آگے بڑھو۔ میرے پیارے دوستو، عید کے دن اللہ پاک کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے۔ عید کے دن دھڑا دھڑ اللہ پاک لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عید کے دن روزہ نہ رکھو، بلکہ عید کے دن کھاؤ پیو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پیارے دوستو، آج میں عید کے مبارک اور برکت والے، رحمت والے اور افضل دن کے حوالے سے ایک بہت ہی زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص یہ وظیفہ کر لے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو، اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، اس کے دل میں چھپی تمنا اللہ پاک پوری فرما دے گا انشاءاللہ۔ عید کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کا دن ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب ہم عید کا دن اللہ پاک کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے گزاریں گے تو ہی یہ دن افضل قرار پائے گا۔ پیارے دوستو، عید الفطر سے پہلے تاک کھجوریں کھانا، یعنی 1، 3، 5، 7 اس طرز میں کھجوریں جتنی بندہ ضرورت محسوس کرے کھانا بھی سنت ہے۔ فطرانہ ادا کرنا، غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا عید کے بہترین اعمال ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ عید کے دن اپنے بندوں پر منافع اور احسان عود کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر خواں اترا کرتا تھا، اس پر جنت کے حریر کا خواں پوش ڈھکا رہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو جنت سے دسترخواں نازل ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ خیر الرازقین پڑھ کر اسے کھولا تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پڑا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھنی ہوئی مچھلی رکھی ہے، اس کے سر کے پاس نمک رکھا ہے، اس کے دم کے پاس سرکہ ہے، اس کے چاروں اطراف الگ الگ قسم کے ساگ ہیں، اس کے چاروں اطراف 5 روٹیاں ہیں، ایک پر زیتون ہے، دوسرے پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر آٹا ہے۔ لوگوں نے خوب سیر ہو کر دسترخوان میں سے کھایا اور اس کے بعد بھی دسترخوان میں سے ذرا بھی کم نہیں ہوا اور وہ پھر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ پیارے دوستو، آج میں جو دعا لے کر آیا ہوں، جس دعا کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد جنت میں سے نہ صرف کھانا آیا، سب لوگوں نے کھایا اور اس کھانے میں سے ذرا بھی برابر کم نہیں ہوا اور وہ کھانا پھر واپس جنت میں چلا گیا۔ تو اگر آپ اور ہم لوگ بھی اس دعا کو عید کے دن پڑھ لیتے ہیں تو ہماری بھی قسمت ہی بدل جائے گی۔ نہ صرف اللہ پاک کی نعمتیں، کرم، احسان ہم پر زیادہ سے زیادہ ہوگا، بلکہ ہمیں رزق بھی بے انتہا بے بہا ملے گا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں سے نکال دیا گیا تھا، اس کے بعد جب اس کی توبہ قبول ہوئی تو اس دن کو عید منایا کرتی تھی اس کی قوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن کو عید منایا کرتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی تھی۔
حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس روز کو عید مناتی تھی جس دن اس نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس روز عید مناتی تھی جس روز آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ پیارے دوستو، جو یہ آج کا وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اس کا ہر دن ہی عید کی طرح گزرے گا، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہ رہے گی، اللہ پاک اس کو غیب سے ہر چیز عطا کرے گا، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوگی انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 جو آپ لوگوں کو اسکرین پر شو ہو رہی ہے، آپ نے اس کو عید کے دن ظہر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کی عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں روزی دے، تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ پیارے دوستو، یہ دعا ہی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے لیے ہے، رزق میں برکت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رحمت اور برکت والے دن کے صدقے ہماری تمام جائز حاجات کو قبول فرمائے، آمین۔